السلام علیکم ویورز، میں ہوں خان بہادر۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کیا تھا قبیلہ جدون سلطانی تاریخ جدون کی روشنی میں، جس کی ایک ویڈیو پہلا حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، جس میں نے گدون کے جدونوں کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ تھوڑا سا مواد شیئر کیا تھا۔ تو آج کے حصہ دوئم میں آپ کے ساتھ ہزارہ میں جدونوں کی آمد اور ہزارہ میں جدونوں کا گزر بسر اور ہزارہ میں جدونوں کا کردار کیسا رہا، اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ تو میں جو بھی گفتگو کروں گا وہ مواد میں نے سلطانی تاریخ جدون ایڈیشن دوئم سے نقل کیا ہے۔ اگر کہیں بھی مجھ سے غلطی سرزد ہو جائے تو اہل علم لوگوں سے گزارش ہے کہ میری تصحیح فرمائیے گا اور کمنٹ میں مجھے میری غلطی سے آگاہ کریے گا، تاکہ آئندہ میں وہ غلطی نہ کروں۔ تو ہزارہ میں جدونوں کی آمد صحیح تاریخ کا تو کسی کو بھی علم نہیں، لیکن مورخین کے اندازے سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ عالم کے دور کے بعد اور احمد شاہ درانی کے حملے سے پہلے جدون ہزارہ میں موجود تھے۔ تو شاہ عالم کے دور کا تو نہیں پتہ، لیکن احمد شاہ درانی کے دور کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ احمد شاہ درانی نے سن 1748 سے لے کر سن 1767 تک ہندوستان پر 8 حملے کیے تھے۔ تو ان کا جو سب سے بڑا حملہ تھا، جو سب سے زیادہ زور آور حملہ جو انہوں نے ہندوستان پر کیا تھا، وہ کیا تھا 1761 میں۔ تو اس حملے میں وہ ہزارہ تک آئے تھے۔ تو اس وقت مورخین کے جو لکھتے ہیں، اس وقت داتا سے لے کر شاہ مقصود تک کا تمام راستہ جدونوں کے قبضے میں تھا، جدونوں کے ہاتھ میں تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1761 میں جدون داتا سے شاہ مقصود تک موجود تھے۔ تو دورانی عہد کے بارے میں بھی سلطانی تاریخ جدون میں لکھا ہے کہ 1734 میں بگڑا، رجویہ، دمتوڑ اور مانگل یہ جدونوں کے پاس تھے۔ ان علاقوں میں جدون آباد تھے۔ یہ 1734 کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک دو حوالے میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا ہوں، جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جدون ہزارہ میں کب سے مقیم ہے۔ تو کتاب کا نام ہے تاریخ ہزارہ، مصنف ہیں ڈاکٹر شیر بہادر، سن اشاعت 1969، صفحہ نمبر 269 اور صفحہ نمبر 356 کہ تسک بابری میں ظہیر الدین بابر لکھتے ہیں کہ 1519 میں جب میں پشاور میں تھا تو دلازاق ملکوں نے ایک درخواست گزاری تھی، جس میں لکھا تھا کہ ہماری جو زمینیں کوہستان اور دمتوڑ میں ہیں وہ جدونوں کو دی جا سکتی ہیں۔ تو گویا اس وقت جدون ادھر موجود تھے۔ یہ 1519 کی بات ہے، جو ظہیر الدین بابر اپنی کتاب تسک بابری میں لکھتے ہیں، اور اس کو نقل کیا ہے ڈاکٹر شیر بہادر صاحب نے اپنی کتاب تاریخ ہزارہ سن اشاعت 1969، اور وہی حوالہ سلطانی تاریخ جدون میں بھی درج ہے۔ اس حوالے کے مطابق 1519 میں جدون ہزارہ میں موجود تھے۔ تو اسی کتاب تاریخ ہزارہ میں ایک اور حوالہ بھی لکھا ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو ترین قبیلے کے ملک درویش اور ملک الیاس نے جدون وغیرہ سے صلاح کر کے چودھری عیسیٰ و موسیٰ گوجر کو قتل کروایا تھا، جس کی فریاد رسی جنگیری دربار دہلی سے کی گئی تھی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگیر کے دور میں بھی جدون ہزارہ میں موجود تھے۔ تو یہ وہ دور تھے یہ وہ حوالے تھے جن حوالوں میں ان دوروں کا بیان کیا گیا ہے، جن دوروں میں جدونوں کی موجودگی کے آثار تھے۔ اور ان ادوار میں جدونوں کی کافی لڑائیاں بھی ہوئی تھیں۔ جدونوں کی لڑائیاں سکھوں سے بھی ہوئی تھی، جدونوں کی لڑائی ترکوں سے بھی ہوئی تھی، جدونوں کی لڑائی کرلالوں سے بھی ہوئی تھی، اور جدونوں کی لڑائی تنولیوں سے بھی ہوئی تھی۔ تو جدون قبیلے کی چپکلش انگریزی عہد میں انگریزوں کے ساتھ بھی رہی۔ تاہم ایک بات طے ہے کہ جدون سب سے پہلے دمتوڑ میں قیام پذیر ہوئے تھے، اور انہوں نے ترکوں کو بے دخل کر کے دمتوڑ پر قبضہ کیا تھا۔ تو ان کی جو پہلی قیام، جن کا جو پہلا قیام یا پہلی رہائش تھی،
وہ دم توڑ تھا، پھر اس سے آگے جدون چلے تھے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ حوالے شیئر کیے ہیں، ایک میں 1519 کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے کہ 1519 میں جدون ہزارہ میں موجود تھے، دوسرے میں جنگیری دور کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ جنگیری دور میں جدون یہاں موجود تھے، تیسرے میں دورانی دور کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ 1734 میں جدون ادھر موجود تھے، اور پھر احمد شاہ درانی کی جنگوں کے حوالے سے جو بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جدون ہزارہ میں موجود تھے۔ تو انگریزی عہد میں جس طرح دیگر قبائل اور دیگر ہندوستانیوں نے تحریک خلافت اور تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، اسی طرح جدونوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اراول دستے کی طرح حصہ لیا تھا۔ تو جب ترکی کی سلطنت خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تھا تو مولانا محمود علی جوہر نے ہندوستان کو دارالکفر قرار دیا تھا اور افغانستان کی طرف ہجرت کی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ تو اس میں جدون قبیلہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یہ 1922 اور 1923 کی بات ہے۔ تو اس دور میں رحم خان جدون الیاس خیل اسدزئی، یہ ان کو ایک پرجوش خطیب تھے اور انہوں نے اپنے فن خطابت سے لوگوں میں خوب جوش پیدا کیا، چندہ اکٹھا کیا اور خطیر رقم ہجرت کے لیے اور تحریک خلافت کے لیے انہوں نے جمع کروائی تھی۔ تو اس دور میں افغانستان کی طرف ہجرت بھی کی گئی تھی، لیکن آگے افغانستان نے ہندوستان کے لوگوں کو داخل ہونے نہ دیا، داخلہ بند کر دیا تھا۔ لیکن جب لوگ ہجرت کے لیے یہاں سے نکلے تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے داخلہ بند ہو چکا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ان کو افغانستان والوں نے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ تو اس وقت کچھ جدون واپس آ گئے تھے جو سفر، اور کچھ سفر میں مارے گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے واپس آنے کے بجائے ادھر ہی قسم پرسی کی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ تو اسی طرح تحریک پاکستان میں بھی جدونوں کا بڑا کردار رہا۔ انہوں نے مرکزی قائدین کے ہر حکم کو مانا، ہر کوشش میں ان کے ساتھ رہے، ہر طرح کی تحریک میں ان کے ساتھ رہے۔ سول نفرمانی کی تحریک میں بھی جدونوں کا بڑا کردار رہا۔ دایود محمد خان جدون جو سول نفرمانی کی تحریک میں سب سے پہلے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والے تھے، وہ اس وقت چیئرمین لنگرا تھے اور انہوں نے اویلیہ میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا تھا۔ اور تحریک پاکستان میں تقریباً جو تعداد سلطانی تاریخ جدون میں جو لکھی ہوئی ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے، جو ان کو مواد میسر آ سکا، اس کے مطابق 40 سے 50 جدون سربراہان کو گرفتار کر کے سینٹرل جیل عری پور میں بھیج دیا گیا تھا، وہ وہاں قید رہے تھے۔ تو یہ تھا جدونوں کا ہزارہ میں احوال۔ اس کے علاوہ جدونوں کی ہزارہ میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں، تو ان کی انشاءاللہ ایک اسپیشل ویڈیو بنا کر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو انشاءاللہ جلد ہی اس سے آگے کا احوال میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اگر اس ویڈیو میں کہیں سے غلطی ہوئی ہو تو اہل علم سے گزارش ہے کہ میری تصحیح فرمائیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ، والسلام۔